السلام علیکم دوستو، کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل اور اولاد پر۔ دوستو آج ہم کیپریکون کے درجہ اول کے لوگوں کے بارے میں جانیں گے۔ تو دوستو درجہ اول کے کیپریکون کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی تاریخ پیدائش 28 دسمبر یا پھر 1 جنوری یا 10 جنوری کو جن کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو دوستو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ برج جدی کے اول درجے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے کامیابی کا راستہ غیر معمولی طور پر نہایت دشوار ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ عموماً جن مقاصد کا انتخاب کرتے ہیں وہ بظاہر ناقابل حصول معلوم ہوتے ہیں، لیکن علم نجوم کے اعتبار سے وہ ان خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں جو ناممکن کو ممکن کر دکھاتی ہے اور جو ناقابل تسخیر عزائم کو بھی بالآخر مسخر کر لیتی ہے۔ یہ لوگ بہترین اور اعلیٰ معیار کے قائل ہوتے ہیں اور مادی پہلوؤں سے زیادہ معیار اور حسن کارکردگی کے قدرداں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خود سے بھی بہترین کارکردگی کی توقع رکھتے ہیں، کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ناقص کارکردگی ان کے شان کے خلاف ہے۔ ان کی شخصیت ناقابل تسخیر خصوصیات کا مجموعہ ہوتی ہے۔ کامرانیاں ان کے قدم چومتی ہیں اور یہ ہر میدان میں ریکارڈ قائم کرتے ہیں، طلائی تغمے اور دیگر اعزاز حاصل کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی نمایاں خصوصیات یہ ہوتی ہیں: سب سے پہلے نمبر پر یہ معتدل مزاج ہوتے ہیں، دوسرے نمبر پر یہ ثابت قدم ہوتے ہیں، تیسرے نمبر پر کافی حد تک کامل بھی ہوتے ہیں اور چوتھے نمبر پر معمول سے کم آمیز۔ معتدل مزاج سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ انتہائی طور پر عمل پسند ہوتے ہیں۔ ان کے بیشتر ساتھی عموماً ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے مقاصد زندگی تمہاری اہلیت سے بڑھ کر ہیں۔ بہرحال یہ لوگ جب خود پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ اپنی عمر کے درمیانی حصے سے تجاوز کرنے اور مسلسل جد و جہد کے باوجود اپنے مقاصد زندگی سے اتنے ہی دور ہیں جتنے ہوا میں تعمیر کیے محلوں سے، لیکن وہ پھر بھی اپنے سنہرے خوابوں سے باز نہیں آتے، اور جب انہیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اب بھی اپنی منزل سے کافی دور ہیں تو زیادہ تند دئی سے سرگرم عمل ہو جاتا ہے۔ ان کے مزاج کی یہی وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے درجہ اول سے تعلق رکھنے والے بیشتر جدی لوگ معاشرے میں اعلیٰ منصب اور مقام پر فیض دکھائی دیتے ہیں۔ یہ اپنی زندگی کا آغاز معمولی حیثیت سے کرتے ہیں۔ وہ اتنے ثابت قدم ہوتے ہیں کہ ہر قیمت پر اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں، بڑے جفا کش ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنی زندگی کے حسین خوابوں کی راہ میں حائل آخری رکاوٹوں کو بھی زیر کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ ہر قدم، خواہ اس کا تعلق ملازمت سے ہو یا نجی زندگی سے، نہایت سنجیدگی اور بردباری سے اٹھاتے ہیں۔ یہ لوگ خلوت پسند ہوتے ہیں، سماجی تقریبات میں شرکت کرنے کے بجائے گھر پر تنہا رہنے میں لطف اٹھاتے ہیں، لیکن اور گوشہ نشین ہوتے ہیں۔ چونکہ پہلے درجے کے جدی لوگ انتہائی نیک دل ہوتے ہیں، لہذا ہر اس ماحول اور صورتحال سے جس میں ان کے اصولوں کو چیلنج کا خطرہ درپیش ہو، لیکن اس کے باوجود وہ یہ محسوس کرتے ہیں اپنے مقصد کے حصول کی راہ میں۔ پہلے درجے کے جدی لوگوں کا ذہن ان کے منصوبوں اور خوابوں کی تعبیر کی گتھیوں کو سلجھانے میں مصروف رہتا ہے، تو پیش کے ماحول میں رنگوں پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے۔ جی این ڈیسکن کی رائے کے مطابق ان کے لیے زرد اور سنہری رنگ اچھے ہوتے ہیں اور ان کی شخصیت کی مقناطیسیت میں اضافہ کرنے کا باعث ہوتے ہیں۔ دولت برج جدی کے اول درجے کے لوگوں کے پہلے درجے کے جدی لوگ اپنی پوری زندگی میں کبھی مقروض نہیں رہتے، حتیٰ کہ اگر وہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال ہی کیوں نہ کریں جو جدید معاشیات کا ناگزیر جز بن چکے ہیں۔ ان کا احساس آزادی انہیں قرض لینے سے باز رکھتی ہے۔ یہ لوگ آہستہ آہستہ کافی دولت اکٹھی کر لیتے ہیں۔ صحت پہلے درجے کے جدی لوگ اکثر منشیات کے استعمال میں نہ پڑ جائیں تو ان کی توانائی برقرار رہتی ہے
درمیانی عمر میں موسم کی خرابیاں ان کی کچھ پریشان کر سکتی ہیں، ان کو سردی لگ سکتی ہے، جوڑوں کا درد بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے درجے کے جدی لوگوں کی گھریلو قسم کے ہوتے ہیں اور اپنی آزادی اور خود مختاری کی عادت سے بہت سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ رومانس کو ترجیح قرار دیتے ہیں۔ یہ لوگ شادی کریں یا نہ کریں، ان کے لیے بہترین انتخاب ان کے خاندانی حلقے ہی ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کا گھر دراصل اطمینان و سکون کا گہوارہ ہوتا ہے، جس میں رہ کر یہ زندگی کے اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے تقویت حاصل کرتے ہیں، اور یہ اپنے گھریلو ماحول میں ہمیشہ خوش و خرم رہتے ہیں۔ ان کی اولاد بھی ان کے اوصاف کی عمل ہوتی ہے اور والدین کے نقش قدم پر چلتی ہے۔ تو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔